معزز سامعین، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے محرم الحرام کی فضیلت اور اس کے اندر مروجہ بدعات کی حقیقت۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الہی اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کی غالباً آج 2 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی جو ہے اہمیت کو، اس کے تقدس کو، اس کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ تعداد اسی دن سے ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ آسمان و زمین کے وجود کے وقت سے ہی مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ذالک الدین القیم، تو کائنات کے لوگوں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں، منہا ربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، دنیا کے لوگوں یہی سیدھا دین ہے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ وہ حرمت والے مہینے کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا السنۃ 12 شہرا منہا ربعۃ حرم، مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے کنٹینیو ہیں، ذوالقعدہ وذوالحج والمحرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ورجب المضر الذی بین جمادی و شعبان، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ، رجب مضر، جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان مہینوں کے جو گیپ ہیں حرمت والے مہینوں کے، 3 مہینے پے در پے کنٹینیو اللہ نے بنایا حرمت والے مہینے، اور 1 مہینہ بعد میں بنایا۔ اس میں حکمت بیان کرتے ہیں کہ زمانے ماضی میں لوگ آپس میں کھانا جنگی میں بہت زیادہ مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے زیارت کے وقت بھی ان کی خانہ جنگیاں، جنگ و جدال، لڑائی بھڑائی شروع رہتی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مہینے کنٹینیو مسلسل پے در پے قابل احترام بنایا، تاکہ لوگ ان مہینوں کی تقدس کا، ان کی عظمت کا، ان کی بڑکپن کا، ان کے اونچائی کا، جو ان کی رفعت کا احترام کرتے ہوئے ہر غلط کام سے رک جائیں، ذی القعدہ کے مہینے میں رک کر کے اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے سفر پر روانہ ہو جائیں، چین و سکون کے ساتھ، کوئی خطرہ نہیں۔ ہر کسی کو معلوم ہے کہ ذی القعدہ کا مہینہ، یہاں سے اب جنگ نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا ہے، یہاں سے روک لگا دیا گیا۔ اگرچہ وہ جاہل تھے لیکن احترام کرتے تھے، لحاظ کرتے تھے، اور ذی الحج کے مہینے میں خانہ کعبہ کی وہ زیارت کرتے تھے، حج کرتے تھے۔ ایک اور مہینہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا جس میں ہم اور آپ ابھی جو سانس لے رہے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ، تاکہ لوگ آرام سے، چین و سکون سے کے ساتھ حج کر کے اپنے اپنے وطن کو واپس ہو سکے۔ اس لیے 3 مہینہ پے در پے، ذی القعدہ میں سفر شروع کرنا، ذی الحجہ میں حج کرنا، اور محرم کے اندر آسانی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں پر واپس آ جانا۔ اس لیے 3 مہینے پے در پے۔ اور رجب کا مہینہ جو الگ اٹھا کر کے کر دیا، تاکہ لوگ سال میں ایک مرتبہ اور خانہ کعبہ کی زیارت عمرہ کی شکل میں
کر سکے. یہ حکمت حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمائی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. یہ جو قابل احترام مہینے ہیں دنیا کے لوگوں ان کا احترام کرو. ہر قسم کے رکامی چال، رکامی باتیں، فسق و فجور، فواحشات، لغویات، ان تمام چیزوں سے اجتناب کر کے ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرو. انہی حرمت والے مہینوں میں سے مہینہ بھی ہے محرم الحرام کا مہینہ. اس کا احترام ہمیں کرنا ہے. فرائض کا، نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے ہر قسم کے لغویات سے اپنے آپ کو بچا کر کے، ہر قسم کے غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے. اور غلط کام تو سال کے 12 مہینوں میں حرام ہے، غلط ہے. سال کے 12 مہینوں میں غلط ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں کو اللہ نے مختص کر دیا. ان اختصاص والے مہینے میں ظلم اور برائی کا گناہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہم نے دیگر مہینوں میں اگر گالی دی ہوگی اس کا گناہ جو اس مہینے میں ملا ہوگا اس سے کئی گنا زیادہ اس حرمت والے مہینے میں اس گالی کا گناہ ملے گا. ہم نے دیگر مہینوں میں جو غلط کام کیا ہوگا اس غلطی پر ہمیں جو اللہ نے گناہ دیا ہوگا اس سے کئی گنا زیادہ گناہ اس مہینے میں اگر غلطی کریں گے تو ملے گی. جرم ایک ہی لیکن گناہ ان حرمت والے مہینوں میں، عذاب ان حرمت والے مہینوں میں بڑھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہم جو نیک کام کرتے ہیں، ہم نے جو نوافل کا اہتمام کیا تھا دیگر مہینوں میں اور جو ثواب اللہ نے دیا تھا ہمیں، اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ثواب ان حرمت والے مہینوں میں اللہ دے گا. نیکیوں کا ثواب بھی بڑھ جاتا، گناہوں کا اور غلط کاموں کا جو ہے انجام بھی بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے امام جو ہے ابو قتادہ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کا اختیار ہے، جس مہینے کو چاہے عظیم قرار دے. جس طریقے سے اس نے فرشتوں میں جبریل امین کو چن لیا، فرشتوں کے سردار. سال میں مہینوں میں جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کو چن لیا، دنوں میں یوم جمعہ کو چنا، راتوں میں لیلۃ القدر کو چن لیا. تو یہ اللہ کا اختیار ہے. لہذا دنیا کے لوگوں جس چیز کو اللہ عظیم قرار دے دے اس کی تعظیم کرو، اس کا احترام کرو. اور احترام میں نے بتایا برائیوں سے رک کر کے فرائض کی انجام دہی کے ساتھ، نوافل کے اہتمام کے ساتھ ہمیں ان حرمت والے مہینوں کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں تو آپ نے حدیث سنا ہوگا کہ ابن آدم جب کوئی ایک غلط کام کرتا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا. ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. آپ نے حدیث سنا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، لیکن اگر وہ غلطی پر غلطی کرتا جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کے سیاہی، دل کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر لگے ہوئے گناہ کے سیاہ اور خطرناک اور مہلک داغ کو اللہ مٹا دیتا ہے. سقل قلبہ، اللہ رب العالمین جو ہے اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے. لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا. دیگر مہینوں میں جو سیاہی رب العالمین ہمارے دل پر لگا رہا تھا گناہ کی وجہ سے، ان حرمت والے مہینوں میں پتہ چلا وہ سیاہی مزید زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک غلطی پر ہمیں ایک ہی گناہ مل رہا تھا دیگر مہینوں میں، اب یہاں ایک غلطی پر کئی گناہ ملیں گے. جب کئی گناہ ملیں گے تو دل پر کئی زیادہ سیاہ نقطے، داغ اور دھبے بھی لگیں گے، بہت زیادہ. معزز سامعین، تو اگر ان حرمت والے مہینوں کا ہم احترام کرتے ہیں
اور خاص کر کے جس مہینے میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، جو مہینہ ہم پر اور آپ پر سایہ فغن ہے، اس کا اگر ہم اہتمام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ کی نظر میں ہم اور آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ لیکن اگر اس کا احترام نہیں کر پا رہے ہیں، دیگر مہینوں میں جس طرح سے آزادی تھی ایسے اس مہینے میں بھی آزاد اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، تو یقین جانو ہم اور آپ اپنے نام اعمال کو سیاہ کروا رہے ہیں، اپنے نام اعمال کو بگاڑ رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، سب سے پہلے ہم اور آپ فرائض کا اہتمام کریں، 1-2 وقت کی نہیں 5 وقتہ نمازی بنیں، اس کے بعد نوافل کا اہتمام کریں، جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی بھی غلط کام کر رہے ہیں، ہر حرام خوری سے، حرام کاری سے اجتناب کریں۔ یہی ہے احترام اس مہینے کا، احترام کا طریقہ بھی یہی ہے۔ ایک اور حدیث اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ آپ کو اس حدیث کو سننے کے بعد یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا عظیم مہینہ، صرف رمضان المبارک کا مہینہ ہی عظیم نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی رفعت اپنے جگہ پر واضح ہے، مسلم ہے، لیکن اس مہینے کے علاوہ 4 اور مہینے ہیں جن کا احترام کرنے کے لیے اللہ نے واضح طور پر فرمان جاری کیا کہ دنیا کے لوگوں ان حرمت والے مہینوں کا تم احترام کرو۔ اپنے قدم کو جو برائی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، برائی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کو روکو، برائی کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روکو، برائی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر کو روکو، یہی احترام ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، سب سے افضل روزے رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ سب سے افضل روزے اگر کسی مہینے کے ہیں، شہر اللہ المحرم، تو اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے۔ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کسی مہینے کا روزہ سب سے زیادہ افضل ہے، جس روزے پر اللہ سب سے زیادہ ثواب دے گا، جس روزے پر اللہ سب سے زیادہ اپنی رضا کا، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، وہ اسی محرم کے مہینے کے روزے کا۔ اور اس مہینے کے روزے کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، جس کو عاشورہ کا روزہ جانتے ہیں، کہتے ہیں، وہ عاشورہ کا روزہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پہلی حدیث تو کامن ہے، پورے مہینے کے روزے کا مقام الگ ہے، پورے مہینے کا۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یہ جو محرم کا مہینہ، پورے مہینے میں جب بھی روزہ رکھیں گے اس کا ثواب زیادہ ہی ملے گا۔ اللہ کو جو ہے یہ روزے زیادہ ہی پسند ہیں، پورے مہینے میں کبھی بھی رکھو، لیکن ان پسندیدہ روزوں میں بھی سب سے زیادہ پسندیدہ عاشورہ کا روزہ۔ عاشورہ اصل میں عشر سے بنا، عشرہ سے، یعنی 10ویں محرم کا روزہ۔ 10ویں محرم کا روزہ یہ سب سے زیادہ افضل روزہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ صوموا عاشوراء، عاشورہ کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، روزے میں یہود کی مخالفت کرو۔ وخالفوا فیہ الیہود، روزے میں یہود کی مخالفت کرو۔ کیسے؟ صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، ان کی مخالفت ہمیں کرنی ہے 1 دن پہلے روزہ رکھ کر کے یا 1 دن بعد روزہ رکھ کر کے۔ ایک دوسری حدیث ہے صوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما، 1 دن پہلے رکھ کر اور 1 دن بعد میں رکھ کر۔ ایک حدیث میں ہے 3 دن روزہ رکھ کر ان کی مخالفت کرو، 9، 10، 11۔ ایک حدیث میں ہے 10 کے ساتھ یا تو 9 کو ملا لو یا تو بعد کو ملا لو۔
اللہ کے نبی اپنی زندگی بھر جو عاشورہ کا روزہ رکھتے، جب تک آپ حیات رہے، اپنی پوری زندگی میں آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے۔ مکہ سے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے، وہاں بھی آپ نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور بالکل فرضیت کا درجہ نبی نے دیا تھا۔ تمام صحابہ بھی آپ کے ساتھ اس روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن جب مدینہ میں آئے، مدینہ میں آنے کے بعد جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے اللہ عز و جل نے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو مختار بنا دیا کہ آپ مختار ہیں، آپ چاہیں تو عاشورہ کا روزہ رکھیں اور چاہیں تو نہ رکھیں، فرض نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ نے نہیں کہا تھا، سب کے لیے ضروری تھا، کمپلسری تھا روزہ رکھنا عاشورہ کا۔ لیکن جب رمضان کا روزہ آ گیا تب اللہ کے نبی نے اختیار دے دیا، آپ چاہو تو رکھو، چاہو تو نہ رکھو۔ ہاں، افضل بہت ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو سال بھر کے گناہوں کی معافی ہو جائے تو عاشورہ کا روزہ رکھ لو۔ لیکن یاد رکھنا، میں نے بارہا کہا ہے، صغائر کو مٹایا جاتا ہے، کبائر کو نہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ، حقوق العباد نہیں، شرک نہیں، شرک توبہ کے ذریعے معاف ہو سکے، حقوق العباد اس کی ادائیگی کے ساتھ معاف ہوگا۔ اگر ہم نے کسی کا حق ہڑپ لیا ہے، جب تک ادا نہیں کریں گے تو یہ روزے، یہ فرائض، یہ واجبات، یہ حج، یہ نوافل گناہ کو نہیں مٹا سکتے، گناہ کو نہیں مٹا سکتے۔ کسی کا حق ہم نے ہڑپا ہے تو وہ کیسے مٹائے جائیں گے؟ وہ جب ہم اس کا حق واپس کر دیں گے۔ کسی بندے کو ہم نے تکلیف دیا ہے، کسی بندے کو ہم نے تکلیف دیا، اس پر ظلم ڈھایا، اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ وہ مظلوم کو مختار بنایا اللہ نے، مظلوم جب چاہے گا تب اللہ معاف کرے گا۔ مظلوم نے معاف کر دیا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جب تک وہ مظلوم جس پر ہم نے ظلم ڈھایا ہے، گالی دے کر کے، مار کر کے، اس کی چیزوں کو زبردستی لے کر کے، اس کے حق کو چھین کر کے اگر ہم نے اس پر ظلم ڈھایا ہے اور وہ مظلوم بن چکا ہے تو اللہ اس وقت تک ہمیں معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ مظلوم ہمیں معاف نہ کر دے۔ تو یہ دو گناہ ایسے ہیں جو کسی بھی عبادت، کسی بھی عمل سے معاف نہیں ہوتے۔ ایک تو شرک کو اللہ توبہ سے معاف کرتا ہے، حقوق العباد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ادائیگی سے معاف کرتا ہے، اس کی ادائیگی سے معاف کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام مہینہ ہے، اس مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، ہر روزے کا اپنی جگہ پر ایک مقام ہے، ہر روزے کا اپنی جگہ پر ایک فضیلت ہے، لیکن ان فضیلتوں میں سب سے زیادہ فضیلت عاشورہ کے روزے کا ہے، اور عاشورہ کا روزہ ہمیں اس طرح سے رکھنا ہے 9 اور 10 کو ملا کر کے، یا 10 اور 11 کو ملا کر کے، یعنی یہود کی مخالفت کر کے۔ مدینہ جب نبی گئے اور یہودیوں کو دیکھا کہ یہ 10ویں محرم کو یہ بھی روزہ رکھتے، ہم بھی رکھتے، یہ بھی رکھتے۔ یہودیوں سے پوچھا اللہ کے نبی نے، مدینہ کے یہود سے کہا تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو اس دن؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک عظیم دن ہے، یہ ایک عظیم دن ہے، یہی تو وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ اور قوم موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو، فرعون اور اس کے چمچوں سے، اس کے ظلم سے اللہ نے بچایا تھا۔ شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، لہٰذا ہم ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، یہودیوں ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اپنے بھائی موسیٰ کے سنت کو زندہ رکھے، اس لیے کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ سے قریب ہیں، ہمارا رشتہ اور حضرت موسیٰ کا رشتہ تم سے زیادہ گہرا ہے، اس لیے ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس سنت کو زندہ رکھیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو کہا، اپنی امت کو کہا کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھو، لیکن یاد رکھنا یہود کی مخالفت کرنا، 10 کے ساتھ 9 اور 11 کو، 9 اور 11 دونوں کو، یا 9 کو یا 10 کو۔ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں 9 10 11 تینوں رکھو، ایک حدیث میں ہے کہ 10 کے ساتھ کوئی ایک ملا لو۔ اب ہم اپنی وسعت طاقت کے حساب سے دونوں پر عمل کر سکتے ہیں، جیسا کرنا چاہے کر سکتے ہیں، زیادہ روزہ رکھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ اس تعلق سے، عاشورہ کے روزے کے تعلق سے بہت سارے خرافات، بہت سارے بدعات اور لغویات اور موضوع گڑھی ہوئی باتیں قوم اور معاشرے میں عام ہیں۔ ایک مسند احمد کی ایک روایت ہے جو ضعیف روایت ہے، بعض محدثین کے نزدیک جو ہے وہ موضوع یعنی گڑھی ہوئی روایت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر یہ ہے
کہ عاشورہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، اس لیے امت محمد کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث ضعیف، اس لیے کہ اس میں ایک راوی قابل اعتبار نہیں، اور ایک راوی گمنام راوی جس کا کوئی لتا پتہ نہیں، جس کو مجہول کہتے ہیں، جس کا کوئی لتا پتہ نہیں، اس لیے ان دو راویوں کی وجہ سے اس روایت پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ایک راوی جو گمنام، جیسے فور ایگزامپل میرا تو پتہ مجھے دیکھ رہے ہو، لیکن میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا کچھ لتا پتہ نہیں، کب پیدا ہوا، کب پڑھا، کب لکھا، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے تعلیمات کیسے ہیں، کس ادارے سے، کچھ پتہ نہیں، بس دیکھ رہے ہو کہ ایک مولانا کھڑے ہو کر بیان دے رہے، تو ایسے شخص کو مجہول کہا جاتا ہے، جس کا کوئی لتا پتہ نہ ہو، جس کے زمانے کا پتہ نہ ہو، جس کے تعلیمات کا پتہ نہ ہو، جس کے کردار اور کیریکٹر کا کوئی اعتبار اور پتہ نہ ہو، اس کو مجہول کہتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو اس میں دو راوی ہیں جو جن کی وجہ سے یہ حدیث کیا ہو گئی، ضعیف ہو گئی۔ بعض محدثین کے نزدیک اس کو کسی نے گڑھا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ یہ سنن بیہقی کی اور دیگر کتب حدیث میں روایت موجود ہے کہ عاشورہ ہی کے دن اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول کیا تھا، اور عاشورہ ہی کے دن اللہ نے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کو آگ سے نجات دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے اور دیگر موضوع باتیں ہیں جو من گھڑت ہیں، جن باتوں کی کوئی حقیقت نہیں، یہ حدیث بھی قابل اعتبار نہیں ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ صحیح روایات سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے، صحیح روایات سے کون سی بات؟ صحیح روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے، کیا پتہ چلتا؟ کہ عاشورہ کے دن اللہ نے موسیٰ اور قوم موسیٰ کو فرعون اور فرعونیوں سے بچایا تھا، اس لیے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ یہ بات مصدق ہے جو حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیثوں سے۔ اس کے علاوہ دیگر جو باتیں ہیں وہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ اس مہینے میں دیگر خرافات ہیں جو غالباً ہمارے ہاں ممکن ہے کہ گھروں میں ہوں لیکن سڑکوں پر تو نہیں دیکھے جا رہے ہیں، جیسے تعزیہ داری الحمدللہ یہاں نہیں ہے، لیکن لوگ مناتے ہیں اسلام کے نام پر، بالکل حرام ہے۔ دودھ اور پانی شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں اس مہینے میں، وہ بھی حرام ہے، بالکل بے بنیاد بدعات میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے میں بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بالخصوص ہرے کپڑے پہنتے ہیں یا ہری پگڑیاں باندھنا شروع کر دیتے ہیں یا ہرے جھنڈے نصب کرتے ہیں۔ بالخصوص اگر ایک ہمیں ہرے کپڑے سے محبت ہے، ہمیشہ ہم اختیار کرتے آ رہے ہیں تو کوئی بات کی بات نہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں اختیار کرنا بے بنیاد بات ہے ہرے کپڑے کا۔ تو اس طرح سے بہت سارے خرافات ہیں۔ درود خوانی، فاتحہ خوانی بھی بالخصوص 10ویں محرم کو کی جاتی ہے، سب بے بنیاد باتیں، سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کو لے کر کے زبردست ماتم کیا جاتا ہے، بالکل غلط ہے۔ اسلام ایسے خرافات سے بالکل مبرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین توفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، غم وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو 4 مہینے 10 دن تک وہ غم منا سکتی ہے۔ کتنے دن تک؟ 4 مہینے 10 دن تک۔ قرآن نے کہا 4 مہینے 10 دن تک وہ عورت سوگ منا سکتی ہے، غم کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو، عام لوگ بس 3 دن۔ عام لوگ کتنے دن تک غم منا سکتے، سوگ منا سکتے؟ کھانے پانی میں کمی، بات چیت میں کمی، ہنسنے بولنے میں کمی ہے، تو یہ کتنے دن تک عام لوگ کر سکتے کسی کی وفات پر؟ 3 دن، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ ہم لوگ مرد ذات کے ہیں، عورت عورت، مرد مرد ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو زمانہ گزر گیا، 1400 سال بیت گئے، اور آج ہم غم منا رہے ہیں صرف، اور غم مناتے ہیں تو ان سے پہلے اور ان سے بڑی بڑی شخصیات نے شہادتیں پائی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن کے تعلق سے، جن کے مقام کا یہ عالم تھا کہ نبی نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے،
جن کی جو ہے تعارف میں اور جن کے بات کی تصدیق میں اللہ نے قرآن کے اندر کئی ایک آیتیں نازل کیا. اللہ کے نبی نے کہا ایسا, حضرت عمر نے کہا کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول کی تصدیق میں کئی ایک آیتیں قرآن مقدس کے اندر 10 جگہ پر آیتیں نازل فرمائی, جسے اللہ کے نبی نے الہامی شخصیت کا عمر کو ان کی شہادت پر, یعنی ان کا مقام ایک عظیم مقام ہے, ان کی شہادت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ان کی شہادت کو چھوڑ دیے, ان کی شہادت کو چھوڑ دیے. ہم یہ نہیں کہتے غم مناؤ, لیکن اگر ان کی شہادت پر, ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کی شہادت پر اگر غم نہیں منا سکتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم منانا کیسے جائز ہے؟ اور ان کے بعد حضرت عمر کے شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے مظلومیت کے عالم میں, دردناک انداز میں. 40 دن تک کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا گیا, جس کی تاریخ اور جو تاریخ اور سیرت انشاءاللہ تعالیٰ تسلسل کے ساتھ ہم آپ کو سناتے رہیں گے. 40 دن تک کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا گیا, محاصرہ کر کے ظالموں نے رکھا تھا, ان کے محل کو گھیر کر کے رکھا تھا 40 دن تک. جن کے مقام کا یہ عالم تھا, جن کی حیا کا احترام فرشتوں نے کیا, جنہیں جنت کی بشارت جو ہے لسان نبوت نے دی, ایک مرتبہ نے کئی مرتبہ بشارت دی ہے جنت کی, اور جنت کی بشارت مجلس میں صرف نہیں دی, عام جگہوں پر نہیں دی ہے, ایک خاص جگہ پر منبر رسول پر چڑھ کر کے نبی نے کہا ما ضر ابن عثمان, عثمان کو ذرہ برابر کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا, آج کے بعد جو بھی کرنا چاہے کر ڈالے, لیکن وہ عمل اس کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے اتنی بگڑے ہوئے حالات میں کنواں میٹھا پانی خریدا, وقف کر دیا, فری میں دے دیا, لے جاؤ مدینہ کے پیاسے لوگوں فری میں پیو, جو خرید کر پی رہے تھے بیچارے, پانی خریدنے کا ان کے پاس طاقت نہیں تھا, جو ہے ان کے لیے حضرت عثمان غنی نے وقف کر دیا. وہ عثمان غنی جنہوں نے قحط سالی کے ایام میں 1000 اونٹوں پر لدا ہوا غذائی سامان مدینہ کے محتاجوں میں بٹوا دیا تھا کہ یہ صدقہ کر دو مدینہ کے محتاجوں میں. وہ عثمان غنی جن کے مقام, جن کی رفعت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی نے بارہا کہا کہ عثمان, جب اللہ کے نبی کی دوسری بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے جو بیاہی تھی, ان کا جب انتقال ہوا, اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے کہا کہ اگر اے عثمان میرے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی بیٹی ہوتی, اللہ کی قسم کے بعد دیگرے میں اپنی تمام بیٹیوں کو عثمان کے زوجیت میں دیتا جاتا, ان کے عقد میں دیتا جاتا. ان کو بھی تو شہید کیا گیا, لیکن لوگ ان کو سمجھتے نہیں کہ وہ بھی کوئی صحابہ کوئی شخص تھے. تو بڑی بڑی شخصیتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے شہید ہوئی ہیں, ہمیں ان سب کا احترام کرنا چاہیے, غم نہیں منانا چاہیے, غم نہیں منانا چاہیے, کیونکہ غم منانے کے وقت وہ مدت نکل گیا, وہ مدت ختم ہو چکا. اور غم منانے کا طریقہ یہ تھوڑا نہ کہ ناچو اور گاؤ اور جھگڑے لگاؤ, سبیلے دودھ اور پانی کی سبیلے. کسی کے گھر پہ کوئی مر جاتا ہے تو ناچتا ہے کیا, گاتا ہے کیا؟ گھر پہ اگر کسی کے کوئی مرا تو خوشیاں مناتے ہیں کیا؟ ڈھول اور تاشے اور طبلے بجاتے نہیں. تو غم منانے کا طریقہ بھی نہیں ہے. ہاں ہمیں احساس ہے ان کے درد کا, ہمیں غم ہے, ہم وہ درد اپنے دل میں رکھتے, اس کی ٹیس جو ہے, اس کا درد جو قیامت تک ہم محسوس کرتے رہیں گے. لیکن محسوس کرنے کا طریقہ یہ تھوڑو نہ ہے کہ ہم ناچنا شروع کر دیں, گانا شروع کر دیں, تعزیہ داری شروع کر دیں, پانی اور دودھ کی سبیلے لگانا شروع کر دیں, ہرے کپڑے پہننا شروع کر دیں, اور ماتم اور نوحہ کرنا شروع کر دیں, جو اسی طریقے سے اور دوسری چیزیں جو نہ جانے کیسے کیسے خرافات اور جو ہے لغویات جو قوم میں رائج ہے وہ سب شروع کر دیں. یہ طریقے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم مزید اس کے علاوہ اور آپ لوگوں کو سناتے رہیں گے اس مہینے کے تعلق سے اور ان شخصیتوں کے تعلق سے. بہرحال ہمیں اور آپ کو تمام خرافات سے بچتے ہوئے بالخصوص فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے, اور بالعموم نوافل کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے. پورے مہینے میں کسی دن بھی روزہ رکھنا سب افضل ہے, لیکن 10ویں محرم اور اس کے ساتھ 9 اور 11 کو ملانا یہ اور ہی زیادہ افضل ہے. اپنی طاقت کے ساتھ ہم رکھ سکتے ہیں روزے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے لغویات, خرافات, بدعات, فسق و فجور سے بچتے ہوئے فرائض اور نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے اس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.